إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم حاضرین، سورہ آل عمران کے اخیر کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، حقیقت میں وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا ساز و سامان اور دنیاوی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل کامیابی بیان کی. اصل کامیابی کون سی ہے؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو گرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ ہو. اگر اتنا بھی دے سکتے ہو اتنا دو، یعنی جس کی جتنی طاقت ہے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. اس کا مفہوم بالکل واضح ہے. قرآن نے اصل کامیابی یہ قرار دیا کہ فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اس کے بعد اس کو جنت میں داخل کیا گیا. کوئی بھی شخص جہنم سے نجات حاصل کیے بغیر جنت تک نہیں پہنچ سکتا ہے. آدمی کا ٹارگیٹ یہ ہونا چاہیے کہ میں کسی طریقے سے جہنم کا شکار نہ بنوں. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا عقیدہ، کوئی ایسا کردار، کوئی ایسی فکر جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. اصحاب کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید کی وہ آیات پڑھی جاتی جن میں جہنم کا تذکرہ ہوتا، ہچکیاں بن جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی حالت میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو جہنم کا تذکرہ جہاں پر آتا ہچکیاں بن جاتی. یہ عالم ہونا چاہیے. قرآن بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ قرآن کے تعلق سے اللہ نے خود ارشاد فرمایا سورہ حشر کے اخیر میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ کے پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف کی بنیاد کے پر اور احساس ذمہ داری کی بنیاد کے پر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس قرآن کو اللہ نے ہمارے دلوں کے پر اتارا. اس قرآن کا مخاطب ہمارا دل ہے
تو سوچئے کہ اس قلب کے پر قرآن مجید کے اثرات کیوں نہیں ہوتے؟ جب یہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے تو ہمارے دلوں کے پر اس کے اثرات کیوں نہیں پڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو جیسے پڑھنا چاہیے، جیسے سمجھنا چاہیے، اس کے معنی اور مفاہیم سے جیسے آگہی ہونا چاہیے، ہم اس باب میں بہت پیچھے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے ایک ٹارگیٹ دیا، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا، اور یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ گھر میں ایسا نہیں ہوتا ہے، گھر میں ایسا ہوتا ہے عمومی طور کے پر ایک کماتا ہے باقی سب کھاتے ہیں، سارے لوگوں کے معاملات چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر سفر میں گئے، اکیلا ڈرائیور تمام لوگوں کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہیں بھی لے کر چلا جاتا ہے، یہ سفر آخرت ہے۔ یہاں ہر کسی کو اپنے اعمال کے بلبوتے کے پر کامیابی حاصل کرنا ہے، یہ کسی کے پر منحصر نہیں ہوگا، بلکہ جہنم، اگر جہنم کا یہی تذکرہ کر دیا جائے کہ یہ تمام رشتوں اور ناطوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے، جہنم یہ تمام رشتوں اور ناطوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے، آخرت میں کیا ہوگا؟ قرآن مجید نے کتنے مقامات کے پر بیان کیا، یہاں تک کہ اللہ نے سورہ معارج کے اندر ارشاد فرمایا کہ وہاں پر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا، بلکہ انتہائی قریبی رشتہ دار، انتہائی قریبی دوست، یہ سامنے لا کر پیش کیا جائے گا، لیکن لوگ کنی کاٹیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ قیامت کے دن بیوی شوہر اس کے پاس آئے گا، اور آنے کے بعد اپنی تمام خدمات کہ میں نے تیری کتنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے، تمام چیزوں کا تذکرہ کرے گا۔ بیوی انکار نہیں کرے گی اور کہے گی کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے تعلق سے جو بھی ذمہ داری تھی اسے ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ شوہر کہے گا مجھے آج ایک نیکی کی ضرورت ہے، دے دو۔ وہ صاف انکار کر دے گی کہ نہیں، میں ایک نیکی نہیں دے سکتی، یہ ہے آخرت، اور ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے ایک نیکی کی ضرورت ہوگی تو بیوی وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا میں لوگ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مال لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن بالکل واضح کر دیا ہے۔ اب اتنی تمام وضاحتوں کے باوجود اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا مستحق نہیں بناتا تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اب دیکھیے، جہنم کے کچھ چیزوں کا میں تذکرہ کروں، اس کے بعد آگے دیگر ساری چیزوں کا تذکرہ ہوگا کہ جہنم کے معاملات کیا ہوں گے جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ مسلم کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، کہ قیامت کو جب جہنم کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو اسے 70,000 لگام پہنائے جائیں گے، مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن جہنم کی آمد اور اسے لانے کا تذکرہ ہے، مسلم کی روایت ہے، یہ قیامت کے دن کا معاملہ۔ اب دیکھیے 70,000 لگام ہوں گے، اور 70,000 لگام پر، ہر لگام کے پر 70,000 فرشتے، 70 کو 70 سے ضرب دیجئے کتنا بنتا ہے؟ 4 ارب 90 کروڑ، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو گھسیٹ کر لا رہے ہوں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جہنم کی ہولناکی، اس کے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ اب وہ بھی نوری پاور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کتنی طاقت عطا کی پتہ ہے کہ پوری بستی کو اپنے پر کے پر اٹھاتے پلٹ دیتے ہیں، ایک پل میں آسمان میں، دوسرے پل پہ زمین کے پر ہوتے ہیں۔ یہ نوری پاور ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو اس قدر پاورفل بنایا ہے۔ سوچئے کہ جب فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد جہنم کو لے کر آ رہی ہوگی تو جہنم کی ہولناکی اور شدت کا، خوفناکی کا عالم کیا ہوگا۔ یہ اس کے آنے کا منظر ہے، اس کا عذاب۔ مسلم کی دوسری روایت حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ
ان اہون اہل النار عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا کون ہوگا؟ لرجل توضع فی اخمص قدمیہ جمرتان من النار یغلی منہما دماغہ، کہ جس کے پیر کے نچلے حصے میں، اخمص اس حصے کو کہا جاتا ہے جو چلنے کے وقت زمین کے پر نہیں ٹکتا، بیچ کا حصہ ہوتا ہے، اور جو حصہ چلنے کے وقت زمین کے پر ٹکتا ہے وہ سخت ہوتا ہے، لیکن بیچ کا حصہ جو زمین پہ نہیں ٹکتا وہ بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا سا بھی کنکر لگ جائے، کوئی چیز اس کے نیچے آ جائے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اخمص قدمیہ، اس حصے میں جو زمین پر ٹکتا نہیں ہے وہاں پر آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، دوسری روایت میں ہے آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ یغلی منہما دماغہ، اس کی وجہ سے دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ کیا سمجھ رہا ہوگا کہ آج سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، یہ جہنم کا عالم ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب والا ہوگا۔ اور دوسری روایت میں ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہوں گے، جنہوں نے اپنے عملی زندگی میں پریکٹیکلی لائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خوب حمایت کی، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ دل سے اسلام کو مانتے تھے لیکن زبان سے اس بات کا اقرار نہیں کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ جب وفات واقع ہو گئی کفر اور شرک کے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فواللہ، اللہ کی قسم، لأستغفرن لک ما لم انہا عنک، جب تک مجھے روک نہیں دیا جاتا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، کہ اس بات کی اجازت نہ تو نبی کو ہے اور نہ اہل ایمان میں کسی کو کہ اگر ان کا کوئی بھی کتنا بھی قریبی رشتہ دار اگر یہ کفر اور شرک کی حالت میں مرتا ہے، بالکل واضح ہے کہ اس کی موت کفر اور شرک کے پروی ہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اس بات کے واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے، اب یہاں پر بعض لوگ ابو طالب کو بلا وجہ جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں جنتی ثابت کر رہے؟ یہ رافضیوں کے بہکاوے میں آنے کے بعد کہ نہیں، اب چونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اس بنیاد کے پر انہیں بھی مسلمان ثابت کرو، جنتی ثابت کرو۔ دیکھیے، جنت و جہنم کے ٹھیکے اللہ نے ہم کو نہیں دیے ہیں، جنت اور جہنم کا مالک اللہ ہے، ہمارا بھی مالک، دنیا کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور فیصلے صرف وہی کرتا ہے، ہم فیصلے کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم اپنے بارے میں تو فیصلہ نہیں کر سکتے، دوسروں کے بارے میں کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ جب قرآن نے اتنے واضح اسٹیٹمنٹ کے ذریعے بیان کر دیا کہ وہ جہنمی ہے، تو کیوں بلا وجہ اس معاملے کے اندر انہیں جنتی ثابت کرنے، مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنی جنت و جہنم کی فکر کرنا چاہیے۔ جو چیز قرآن و حدیث کے ذریعے واضح ہو گئی ہے اس کے بارے میں کنتو پرنتو نہیں چلتا ہے، وہ اس کے پر صرف ایمان ہوتا ہے، اب وہاں اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ آگے کچھ باتیں اور بھی آ رہی ہے۔ بہرحال یہاں کتنا واضح ہے کہ سب سے ہلکے عذاب والے کہ جن کے پیروں کے نیچے آگ کی ایک جوتی رکھی جائے گی، انگارے رکھے جائیں گے، یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات کے پر بیان کیا گیا کہ آگ کا لباس ہوگا۔ قرآن میں سورہ اعراف کے اندر بیان کیا ثیاب قطعت من نار، کہ آگ کے کپڑوں سے ہی ان لوگوں کا لباس تیار کیا جائے گا اور انہی چیزوں کے اندر انہیں اوڑھنا بچھونا بھی دیا جائے گا۔ بڑی عجیب بات ہے نا، انسان سوچ سکتا ہے کہ آگ کا لباس ہو سکتا ہے، کیا عقل ان ساری چیزوں کو مانتی ہے؟ نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ماننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے پر قادر ہے، وہ اس بات کے پر بھی قادر ہے کہ آگ کا لباس تیار کرے، وہ اس بات کے پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ آگ کی چادر بنائے، وہ اس بات کے پر بھی قدرت رکھتا ہے آگ کا بچھونا بنائے۔ یہ تمام چیزیں سورہ اعراف کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دی ہے۔ تو اللہ نے بیان کیا، ہمارا ایمان و یقین ہے وہ ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اس طرح آگ کے عذاب کو تیار کرے گا۔ جہنمیوں کے تعلق سے روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ اب انسان کے گناہ کے معاملات جدا جدا ہوں گے، تو اسی اعتبار سے سزاؤں کا بھی اطلاق ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام جہنمیوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا جائے گا
ایک ہی طرح کی سزا تمام جہنمیوں کو دی جائے گی؟ ایسا نہیں۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جیسا کہ سود و خوروں کا معاملہ الگ، کہ انہیں خون کی نہر کے اندر ڈال دیا گیا ہے، جیسے وہ کنارے آتا ہے فرشتہ اسے پتھر مار کر دوبارہ اسی خون کی نہر کے اندر ڈھکیل دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑا المیہ یہ بھی ہے، سودی کاروبار کر رہے ہیں، سودی لین دین ہے، نام چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روح افزا کی بوٹل کے اندر بیئر رکھ لیا، اس کے پر روح افزا کا لیبل لگا لیا، اس کی بنیاد کے پر وہ حلال ہو گیا، نہیں، وہ حرام ہی رہے گا۔ آپ چینج کرنے کی بنیاد کے پر، آج لوگ شراب کو بیئر کہتے ہیں، تو کیا بیئر بولنے کی بنیاد کے پر وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں، حرام رہے گا۔ اسی طرح سود حرام ہے تو حرام ہے، اس کے نام کو تبدیل کرنے کی بنیاد کے پر اس کی حرمت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ اور بعض لوگ یہ بھی پھنڈا لے کر آتے ہیں کہ چونکہ ہم اسلامی حکومت میں نہیں رہتے ہیں لہذا ہمارے لیے سودی لین دین حلال ہو جاتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ کس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کے اندر اس چیز کا تذکرہ ہے کہ آپ اگر اسلامی حکومت میں ہیں تبھی آپ کے پر حرام ہوگا، ورنہ یہ حرام نہیں ہوگا؟ قرآن صاف کہتا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سودی لین دین ترک نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف ہم اپنے عمل اور کردار کی بنیاد پر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے پر نازل ہو، اللہ کی مدد آئے، اللہ کی نصرت آئے۔ کیا ممکن ہے کہ ایک طرف ہم اپنے عمل اور کردار سے اللہ اور رسول کو اعلان جنگ کی دعوت دے رہے ہیں سودی لین دین کرنے کی بنیاد پر، اور دوسری طرف ہم یہ امید لگائے ہوئے کہ اللہ کی رحمت آئے گی؟ ناممکن چیز ہے۔ جب تک ہم اسے ترک نہیں کرتے تب تک یہ امید نہیں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی۔ تو آج ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کتنا عام بنا ہوا ہے، ارے مجبوری ہے گھر بنانا ہے، مجبوری ہے گاڑی لینا ہے۔ یہ مجبوریاں ہیں۔ کیا آپ کرائے کے گھر میں نہیں رہ سکتے؟ کیا آپ ضروری ہے کہ گاڑی لے تبھی آپ کے معاملات چلیں گے؟ آپ اتنا صبر نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے یہاں معمولی چیزوں کو مجبوری بنا لیا گیا ہے، حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے۔ اصحاب اکرام کچھ نہیں تھا، اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، اسے بیچو اور اس کے ذریعے کماؤ۔ اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ رب ناراض نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضب دلانے والے اعمال اختیار نہ کیجیے، یہ اصل چیز ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک بات ضمن میں اور بھی بیان کرتا چلوں کہ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، نہیں، بہت بڑے معاملات ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے شرطیہ طلاق دی تھی۔ شرطیہ طلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ اگر تو اپنے مائکے جائے گی طلاق، یہ شرطیہ ہے، اگر وہ اپنے مائکے چلی گئی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے شرطیہ طور پر طلاق دینا، اور جب تک شرط نہیں پائی جائے گی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو ایک شخص نے دیکھا کہ ایک آدمی شراب کے نشے میں دھت چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ اگر شراب سے بھی کوئی بدترین گناہ ہے یا کوئی بڑی چیز ہے جو گناہ کے اعتبار سے بڑی ہوتی ہے تو میری بیوی کو طلاق۔ اب اس نے طلاق تو دے دیا، لیکن طلاق دینے کے بعد اس کے ذہن کے اندر سوال پیدا ہوا کہ میں نے جو کیا کہیں غلط تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے جو شریعت کی نگاہ کے اندر بڑا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ وہ آج کل کی طرح مفتی نہیں تھے کہ آپ نے سوال کیا نہیں جواب دینے کے لیے حاضر ہو گئے، نہیں، کہا کہ تمہارے مسئلے کے پر غور کروں گا، اور کئی دنوں تک غور کیا، کتابوں کا مطالعہ کیا تاکہ صحیح جواب دیا جا سکے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اور کئی دنوں کے بعد جب انہوں نے گہرا مطالعہ کیا، قرآن و حدیث کے دلائل کو چھانا، اس کے بعد اس شخص کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں نے بہت مطالعہ کیا اور بہت ساری دلیلوں کو کھنگالا اور اس نتیجے کے پر پہنچا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق واقع ہو گئی ہے، اس لیے کہ میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سودی لین دین ترک نہیں کرتے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، یہ شراب سے بڑا ہوا گناہ ہے۔
بالکل واضح. اس سے سمجھ جائیے کہ سود کی حرمت کیا ہے. اور آج ہمارے ہاں بالکل عام معاملہ بنا ہوا ہے. لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ 5,000 6,000 کے موبائل استعمال نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ آپ 30 40 ہزار 50 ہزار کے موبائل استعمال کریں؟ فوراً جاتے فائنانس کے نام کے پر سودی لین دین سب چلتا ہے. اٹھا کے لے کر آ گئے. اور اس کے بعد دیکھیے کہ مسلسل ایک ہمارے یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ بکری بیچ کر کتا خرید لینا. اب بتائیے کتا کس کام کا ہے؟ بکری رہے گی، دودھ دے گی، بچے دے گی، افزائش نسل ہوگی، کاروبار بڑھے گا. تو آج ہمارے مزاج یہی بنا ہوا ہے، لوگ بلا وجہ ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑے ہوئے. آپ کی ضرورت ہے، اللہ نے نوازا ہے، اچھی بات ہے. ورنہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کی اتنی بساط نہیں ہے، تو کیوں بلا وجہ آپ اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خریدتے ہیں جو آپ کے کوئی کام کے نہیں ہے؟ موبائل میں گیم کھیلنا ہے. کیا ہے اس سے؟ کون سا ایسا تیر مار لیں گے؟ کون سا ایسے کاروبار میں ترقی ہو جائے گی کہ آپ کا موبائل کے پر PUBG کھیلیں گے، گیم کھیلیں گے، تبھی آپ کے اندر کاروباری ترقی ہوگی؟ یہ نوجوانوں کے اندر خطرناک قسم کی لت ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کو دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پسپا کرنا ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری والدین کی ہے کہ آپ اپنے بچوں پر واچ رکھیے اور اس طرح کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں اسے ختم کرنے کی کوشش کیجیے گا. ورنہ آگے چل کر مزید ہمارے لیے تباہیاں آئے گی. ہم اتنی مہنگی مہنگی ڈیوائس اپنی بربادی کے لیے خرید رہے. دشمنوں کو ہتھیار بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا ہے، آپ مست رہیے گا گیم کے اندر. آپ کا دماغ بھی خراب ہوگا، ذہن و سکون بھی خراب ہوگا، اخلاق عقیدہ سب برباد ہوگا. کتنے سارے گیم ہیں، وہاں پر جا کر دیکھیے کسی بت کے سامنے جا کر اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے پرارتھنا کرنی پڑتی ہے. گیم کے اندر ہے، آپ کر رہے ہیں نا. کیا وہ شرک نہیں ہے؟ وہ شرک ہے. چاہے آپ گیم کے اندر یہ کام کریں، کہیں اور کریں، آپ شرک کر رہے ہیں. آج ہمارا نوجوان بچہ سمجھ نہیں پاتا اور شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقیدے اور ایمان کی تعلیمات سے روشناس نہیں ہیں. بہرحال یہ شراب کے بارے میں، سود کے بارے میں کچھ باتیں آگے آ گئی. یہ جہنم کے بارے میں میں کہہ رہا تھا کہ اس کا عذاب انسان کے اپنے اعمال اور کردار کی بنیاد پر ہوگا. بعض بڑے بڑے مجرمین ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے کان کی لو سے کاندھے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ چند انچ کا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کی جسامت ان کے گناہوں کی پاداش میں اتنی بڑی بنا دی جائے گی کہ کئی 100 سال کے فاصلے ہوں گے صرف اس کے کان کی لو سے کاندھے کے درمیان. بتائیے کہ ان کی باڈی کتنی بڑی ہوگی. جیسا جرم ہوگا ویسی سزا دی جائے گی. آج ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین ہے، ملک شام وغیرہ، ہم نے بشار الاسد کو دیکھا کہ کیسا ظلم کیا. اب اگر اسے سزا دی جائے تو کتنے آدمیوں کی سزا دی جائے گی؟ ایک آدمی کی سزا دی جائے گی، اس سے زیادہ تو نہیں دی جا سکتی. بقیہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کا قاتل، بتائیے اس کی سزا کیسے ہوگی؟ یہی چیز بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جہاں انصاف ہوگا. جو ظلم دنیا کے اندر ہوا اور انصاف نہیں ہو سکا، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا. یہ رحمان ہونے، اس کے عدل کے تقاضے ہیں کہ ایک انسان کے پر ہونے والے جو بھی مظالم ہیں اس کا بدلہ دے. اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا تسلی کا سامان، چاہے انفرادی بات کیجئے، اجتماعی طور پر ہر کسی کے لیے. جہنم انسان، اب دیکھیں گرمی کے موسم قریب آ رہے ہیں، پیاس ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ انسان اگر کسی جگہ جاتا ہے فوری طور کے پر لوگ پانی پیش کرتے ہیں. ٹھنڈا پانی مشروب ہونا چاہیے، اور اگر میٹھا نہ ہو، ٹھنڈا نہ ہو تو انسان کو پینے میں مزہ نہیں آتا ہے، پیاس نہیں بجھتی ہے. اور جہنم جہاں پر آگ ہی آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت کہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سنگین اور خطرناک ہوگی. اس آگ کے درمیان رہتے ہوئے پیاس کتنی شدت کی لگے گی، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے. یہ سورج آج ہمارے کتنی دوری کے پر واقع ہے، اور اس کی تماست اور گرمی کی بنیاد کے پر ہمیں اتنی شدید پیاس لگتی ہے. تو جہنم میں جہنمیوں کا عالم کیا ہوگا؟ بڑا خطرناک ہوگا. پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ ابراہیم میں، وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، اسے ماء صدید دیا جائے گا. یہ صدید کون سا پانی ہے؟ مسند احمد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا، اُسارۃ اہل النار، یہ جو
پانی ہوگا جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد جب ان کے جسموں کی غلاظتیں گندگیاں باہر نکلے گی، ایک جگہ جا کر جمع ہوگی اور اسی پانی کو جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ انسان سوچ لے تو روح کانپ جاتی ہے۔ کھانا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، توہڑ کا درخت جو کانٹوں سے لبریز ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ یتجرعہ، کھانا ہوگا، بھوک اتنی شدت کی لگی ہوگی کہ انسان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا، کھانا ہوگا۔ یتجرعہ، اسے نگلنا چاہے گا نگل نہیں پائے گا۔ یہ جہنم کے کچھ احوال ہیں جو بیان کیے گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تمام لوگوں کو اس عذاب سے بچانا اور خود کو اپنے اہل خانہ کو بچانا ذمہ داری ہے۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کا مقصد کیا ہے؟ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے۔ بخاری ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سینے پر تشریف لائے، کہا آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پر آمین۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے؟ کیا آپ نے پہلے پر آمین کہا، دوسرے کے پر، تیسرے کے پر آمین کہا؟ کہا کہ جب میں ممبر کے زینوں کے پر چڑھ رہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ اس شخص کے لیے آمین کہیے کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پاتا ہے اور ان کے ذریعے اللہ کی جنت کا مستحق نہیں بن پاتا، اپنے آپ کو جہنم سے نجات نہیں دلا پاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آمین۔ اس کے بعد کہا کہ آپ اس شخص کے بارے میں آمین کہیے جو رمضان المبارک کے مہینے کو پاتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا پاتا۔ اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ تیسرے مرتبہ کہا کہ اس شخص کے لیے آمین کہیے جو آپ کے نام کا تذکرہ آنے کے بعد آپ کے پر درود نہیں بھیجتا ہے، تو آپ نے کہا آمین۔ اس شخص کے لیے بد دعا کی، کہا کہ اس کے لیے وعید ہے، جہنم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے آنے کے بعد آپ کے پر درود نہیں بھیجتا ہے، بڑا بخیل ہے وہ۔ یہ تینوں چیزیں یہاں بتانے کا مقصود یہ ہے۔ رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، آپ خود غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہینہ ہمیں نصیب کرے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کے فیوض و برکات جیسے حاصل کرنا چاہیے، زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت، قیام اللیل، اور جتنے بھی نیکیوں، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، 24 گھنٹے نیکی ہے، روزے ہیں، تلاوت قرآن مجید ہے، صدقات و خیرات ہے، تمام چیزوں سے لبریز ہے۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچنے کا مستحق بنائے، ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان پانے کے بعد اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہیں کرا پاتا۔ تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر کتنے رمضان المبارک عطا کیے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو پچھلے سال تھے آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اگلے سال بھی بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہمارے درمیان نہیں ہوں گے، کس کی زندگی کا کیا بھروسہ۔ تو رمضان ایک مقصد کے لیے آیا ہے، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کے لیے، اور اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کا مستحق نہیں بنا سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے رمضان کی تیاری کے لیے اپنے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا، کہ ہم جو بھی عبادت کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ ہمیں حاجی کہیں، لوگ ہمیں نمازی کہیں، لوگ ہمیں روزے دار کہیں، لوگ ہمیں بڑا سخی اور فیاض کہیں۔ شیطان ہماری نیکیوں کو اس طرح ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اخلاص پہلے سے ٹارگٹ کیجئے، جس طرح کہ ایک بچہ ابھی 12ویں کا ایگزام چالو ہے، 10ویں کا ایگزام چالو ہوگا، بچے تیاری کر رہے ہیں ہمیں کتنی مارکس حاصل کرنا ہے، تو یہ رمضان ہر سال ہمارے لیے آتا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی نیکیوں کو سمیٹ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد ہونے کا مستحق ٹھہرا سکے۔ تو یہ بدنصیبی ہمارا مقدر نہیں بننا چاہیے۔ ضائع موبائل کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، فضولیات کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا نہیں، ہو سکتا ہے اگلے سال نہ ملے۔ کتنی بڑی فضیلت کہ اللہ نے اس کی 5 طاق راتوں میں سے ایک طاق رات کو لیلۃ القدر بنایا، جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اسے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اتنی ساری نیکیوں سے لبریز بھرا ہوا مہینہ آج ہمارے چوکھٹ کے قریب آ چکا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کی ایسی تیاری کریں
کہ واقعتاً اللہ کو راضی کر سکے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ہمیں غافل نہیں بلکہ مستعد اور نیکیوں کے لیے چاق و چوبند رہنے والوں لوگوں میں شامل کرے۔ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنائے، مسلمانوں کے پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں پروردگار اس سے نجات کا ذریعہ بنا۔ پروردگار تو ہر چیز کے پر قدرت رکھنے والا ہے اور تو ہی اس بات کے پر قادر ہے کہ ہمارے حالات کو تبدیل کر سکے۔ پروردگار ہمیں نیکیوں اور نیک اعمال کے ذریعے اپنے حالات کو تبدیل کرنے اور تیرے رحم و کرم کا مستحق بننے کی توفیق دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔